میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ مجھے اگر ایک دن کا نوٹس دے گا کوئی اور وہ بھی جیل سے مجرم آئے گا. یہ جو لسٹ ہے یہ ECL ریویو کمیٹی کو بھیج دی جائے. تمہاری یہ حیثیت ہے کہ تم جن گورنمنٹ گرا لو گے. ہاں ہم نے کہا ہم گرا سکتے ہیں لیکن ہم ان کی گورنمنٹ گرانا نہیں چاہتے. السلام علیکم. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی نیا تنازع ایسا ہوتا ہے جو چاہتے ہوئے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اوائڈ نہیں کر پاتی ہے. آج فیصل باؤڈر صاحب جن کے پاس ایک منسٹری بھی موجود ہے اور وہ بڑی حد تک سمجھتے تھے کہ صحافیوں کے سامنے رہتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کر اور حکومت کو تحمل کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. لیکن آج 2-3 ایشوز کے اوپر جس طریقے سے فیصل صاحب نہ صرف سیخ پا ہوئے بلکہ انہوں نے کچھ سخت الفاظ کا استعمال بھی کیا. پہلی بات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پیر کے روز مجھے کہا گیا, نوٹس دیا گیا یا لیٹر لکھا گیا اور مجھے کہا گیا کہ منگل کو مجھے اس کمیٹی میں پیش ہونا ہے. اس کے جواب میں جو گفتگو انہوں نے کی وہ آپ نے پروگرام کی شروع میں ضرور سنی. لیکن ایک ایسی کمیٹی جو نہ صرف ریپیوٹڈ پارلیمنٹ کے اندر سمجھی جاتی ہے بلکہ شہباز شریف صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں, اور جو طرز گفتگو فیصل باؤڈر صاحب کا تھا اس پہ نہ صرف صحافیوں نے احتجاج کیا بلکہ اس کے ساتھ ان کو اس کی فوری بعد معذرت بھی کرنی پڑی. دوسرا اہم سوال جو کہ محمد ڈیم کے حوالے سے تھا جس کے اوپر ایک صحافی کے ساتھ ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ میں اس ایشو کے اوپر معذرت چاہتا ہوں. وہ سوال یہ تھا کہ محمد ڈیم کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ایک ایسی کمپنی کو ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ پہ دیا گیا جس کمپنی سے لنک کرتے تھے عبدالرزاق داؤد صاحب. وہ عبدالرزاق داؤد صاحب جن کو کچھ ماہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مشیر تجارت بنایا اور خاص طور پر اس چیز کے اوپر فوکس کیا گیا کہ وہ سی پیک اور اس سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر خاص سپرویژن رکھیں. لیکن کیا ایسی کمپنی کو کانٹریکٹ دینا بھلے وہ جوائنٹ وینچر ہی کیوں نہ کر رہی ہو, کیا یہ ذاتی مفادات اور پھر حکومتی مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے؟ یہ وہ موٹو ہے جو کہ پچھلے 5 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بار بار ریپیٹ کرتی رہی اپوزیشن میں رہتے ہوئے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کسی بھی ایسی شخص کو کانٹریکٹ یا کمپنی کو نہ دے جو کہ کسی سیاستدان کے ساتھ لنک کرتا ہے. آج وہی کچھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں دہرایا جا رہا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ جو گفتگو چیئرمین وابڈا نے اس سوال کے اوپر کی انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے, کمپنی کرائیٹیریا پر پورا اترتی ہے اس لیے ان کو کانٹریکٹ دیا گیا. کیا اتنا آسان ہی اس جواب کو سمجھنا چاہیے؟ آج ہم نے پروگرام میں اس پر بھی بات کرنا. اس کے بعد بات ہوگی ECL کے 172 ناموں کی جس کے حوالے سے آج حکومت کی کیبنٹ میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے کہ یہ ایک ریویو کمیٹی کو جائیں گے اور اس کے بعد انڈیویجولی دیکھا جائے گا کہ کس کا نام ECL میں رہنا چاہیے اور کس کا نام نہیں رہنا چاہیے. ایک ایسے سپریم کورٹ کے ریمارکس کے باوجود بھی جو کہ ایک روز پہلے دیے گئے کہ یہ غلط فیصلہ ہے, اس کے باوجود بھی اگر ECL سے نام نہیں ہٹایا جا رہا تو اس کو کیا اشارہ سمجھنا چاہیے. اور پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آج جس طرح آپ نے قائرہ صاحب کی گفتگو بھی سنی کہ اگر ہم چاہیں تو حکومت کو گرا سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں, لیکن ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ اپوزیشن ہے جو کہ بارہا چاہتی ہے کہ یہ حکومت قائم رہے, لیکن جو حکومت کا طرز طریقہ ہے جو جس طریقے سے وہ آگے چل رہی ہے کیا حکومت خود چاہتی ہے کہ وہ 5 سال پورے کرے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہم جس کا جواب جاننے کی کوشش بھی کریں گے. جو معزز پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں تعارف کرنا چاہوں گی اسٹوڈیو سے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پیر صاحب شاہ صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شوکت بسٹر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, سر آپ کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈرشپ میں شامل ہیں, سر آپ کا بہت شکریہ. اور ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ سینئر ماہر معیشت موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب. ڈاکٹر صاحب سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. میں آغاز کرنا چاہوں گی صابر شاہ صاحب آپ سے. سر یہ بتائے گا کہ سب سے پہلے جو آج پہلی پریس کانفرنس اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے جو کوشچن اٹھایا گیا تھا, سر بھلے شہباز شریف صاحب ابھی ملزم ہو, انڈر انویسٹیگیشن ہو, لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ہیڈ کے بارے میں ایسی گفتگو, اس کے ریاکشن کے اوپر ابھی تک نون لیگ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا سر, جو گفتگو وارڈر صاحب نے کی. جی ہاں, گزارش یہ ہے جی کہ آج جو وڈا صاحب نے گفتگو کی حیثیتوں کو چھوڑ دیں کہ کون کس پوزیشن پہ ہے, چیئرمین کی کیا حیثیت ہے یا ایک پارلیمنٹیرین کی, ایک انسانیت کا حوالہ بھی ہے. اور میرے خیال میں اخلاقی طور پہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے. انہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, اور یا ایز اے کمیٹی ہیڈ بھی ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. کمیٹی کے حوالے سے تو یہ ہے نا جی کہ میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں. آئین نے شہباز شریف کو آج اس جگہ پہ بٹھایا ہے, یہ اختیار دیا ہے بالکل, یعنی جیل میں ہوتے ہوئے بھی
اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے. آج اس حیثیت کو سے انکار جو ہے وہ آئین سے ہمیں انکار ہوگا. اور دوسری جو بنیادی بات ہے کہ آخر ان چیزوں کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ ایک شخص جو ہے وہ اس نے عدلیہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کیا ہے, وہ کیس اس کا لڑا جا رہا ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ کل بے گناہ ثابت ہو سکتا ہے وہ گناہگار ثابت ہو, لیکن جو بھی پوزیشن ہو عزت نفس. اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی ہماری جماعتوں کو سب کو یہ کہ ہمیں ایک سیاستدان کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں وہ لیڈ کرتا ہے اور لیڈر جو ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے, تو اس کو رول ماڈل ہونا چاہیے اور ایک ایسا اخلاقی اس کا اپنا وہ رویہ اس کے رکھنا چاہیے کیونکہ اس کو دیکھتے ہوئے سوسائٹی میں براہ راست اس کے اثرات ہوتے ہیں. تھوڑا سا جو اگریسونیس ہے یہ ہمیں پی ٹی آئی میں نظر آتی ہے. میں بس صاحب سر آپ کا ٹیک لوں گی لیکن پہلے تھوڑا سا اپوزیشن کا ٹیک کمپلیٹ ہو جائے. کنی صاحب سے جو گفتگو کی فیصل واڈا صاحب نے, تھوڑا تحمل کا مظاہرہ, برداشت کا مظاہرہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس چیز کو تھوڑے دھیمے انداز میں بھی کہا جا سکتا تھا. فیصل واڈا صاحب کو یقیناً بعد میں شاید اس چیز کا احساس دلایا گیا ہوگا کیونکہ جو بھی کچھ ہو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تو شہباز شریف صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور کبھی نہ کبھی ان کے سامنے جانا تو پڑے گا انہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں افسوسناک بات ہے لیکن میں فیصل واڈا سے کم از کم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. فیصل واڈا صاحب کے ساتھ میرا اپنا ذاتی ایک تعلق بھی ہے اور ہم پولیٹیشین سے کولیگ سے کہیں ملتے رہتے ہیں, لیکن دیکھیں ہم اپنی کلاس کو اگر اس طرح ڈیفیم کریں, اگر آج وہ شہباز شریف کے متعلق اگر یہ کرتا ہے اور کل نون والے ان کے لیڈرشپ کے متعلق کرتے ہیں اور ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کو جو ہے برا بھلا کہیں گے تو عوام جو دیکھ رہی ہے وہ کیا تاثر لے گی ہمارا. ہم اپنی کلاس کو ایک دوسرے کو اب یہاں بیٹھ کے مطلب اپنا پوائنٹ آف ویو, میں غلط پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں, آپ سنیں اس کے بعد اپنا پوائنٹ آف ویو آپ دیں. لیکن اگر آپ کے ہم آ کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں اور گالم گلوچ کریں یا اور چیز کریں تو اس میں تو مطلب ہے کہ ایک اچھا وہ تاثر نہیں جا رہا باہر. لیکن ایک بہت دیکھیں جو چیز بھی ہے, اگر آپ ایک دن کے نوٹس پہ نہیں آپ رپلائی کر سکتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک ملزم جیل سے نکل کے آ کے ہیڈ کرے کمیٹی کو, ان کے سامنے میں پیش ہونا مناسب نہیں سمجھتا. اس میں آپ کہہ دیں کہ جی مجھے کچھ ٹائم چاہیے تیاری کے لیے, میں اگلی میٹنگ میں آ جاؤں گا, ایک دو دن کا ٹائم چاہیے, اور کمیٹی کے چیئرمین یا کمیٹی ایسا نہیں کر سکتی کہ آپ نے بالکل آ جانا ہے, آپ کہہ دیں کہ میں کل پرسوں آ جاتا ہوں تو وہ دے دیتے ہیں چیز. لیکن اس قسم کا جواب دینا میں نہیں سمجھتا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس وقت کیوں انہوں نے اس قسم کا وہ جواب دیا, اور اپنے کولیگ کو ابھی تک تو وہ ملزم ہے نا, مجرم تو نہیں نا, ثابت ابھی تک اس طرح نہیں ہو سکا. ایسے تو کیسز تو دیکھیں آپ اگر دیکھیں تو پھر وزیر اعظم پہ بھی کیس چل رہے ہیں, وزیر دفاع پہ بھی چل رہے ہیں, باقی وزراء پہ بھی چل رہے ہیں, چیف منسٹر سے بھی چل رہے ہیں. تو اگر ہم سب کو کہہ دیں کہ سارے اسی طریقے سے ہیں تو پھر ہم تو کہیں گے جی کل کہیں گے جی وزیر اعظم کیونکہ میں کوئی ان کا یہ تو نہیں جس طرح انہوں نے کیا, تو اگر اس طریقے سے اگر ہو تو اس طرح تو چیز اب یہ وہ چیزیں جن کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. بس سب سر اگریسونیس جو نہیں ہونی چاہیے, تھوڑا سا تعامل برداشت ہونی چاہیے سر, وہ آپ کے خیال میں کیوں نہیں آ پا رہی؟ پی ٹی آئی اتنی اگریسو موڈ میں کیوں ہے سر؟ میں تو پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی قیادتیں ہیں پارٹیوں کی, جتنے بھی سربراہان ہیں, ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے, خواہ وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں. اگر وہ ایسے کرتے ہیں تو ان کو باقاعدہ ان کو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں اس کی اجازت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اور بہت اچھی بات کی دونوں بھائیوں نے کہ ہم پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں, ہمیں لوگ ایڈلائز کرتے ہیں, ہم نے لوگوں کے آگے نمائندے بن کر چلنا ہے, کیونکہ پارلیمنٹ سے بڑا تو کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے. تو لیکن آج کے جو معاملہ ہوا اس میں واڈا صاحب نے فوری طور پہ ریئلائز بھی کیا اور معذرت بھی کی. حالانکہ فیصل واڈا معذرت کی, انہوں نے بیسیکلی وہ صحافیوں سے ریلیٹڈ جو تھا اس پہ کی تھی. اور فیصل واڈا بیسیکلی چونکہ وہ ہیں جو ٹاک شوز اٹینڈ کرتے ہیں اور سیاست اور صحافت کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے, میرے خیال میں ان کو ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اور بالکل اس قسم کی جو گفتگو ہے نہ وہ پارلیمنٹ میں نہ ٹاک شوز میں, ہمیں کہیں بھی نہ پریس کانفرنسز میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بیہیو کریں. لیکن تواتر کے ساتھ ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بھی ہوتا رہا, پھر یہ شکایت تو رہی ہے اپوزیشن کو بھی کہ تھوڑا سا طرز تکلم آپ کا سافٹ نہیں ہو سکا ابھی تک پی ٹی آئی. لیکن سر میرے خیال میں اٹ ول ٹیک سم ٹائم, چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. ابھی اصل میں وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی نہیں آئی. اصل میں ایک ریزن ہے, میں بتاؤں, خان صاحب کا ایک سٹانس ہے, ان کا سٹانس یہ ہے کہ میں وزیر اعظم رہتا ہوں رہوں, نہیں رہتا نہ رہوں, میری اسمبلی چلتی ہے چلے, نہیں چلتی نہ چلے, میرا کوئی کمپرومائز کرپشن کے حوالے سے نہیں ہے. اچھا یہ ان کا سٹانس ہے. لیکن ابھی شہباز شریف صاحب کو ایز اے پبلک اکاؤنٹ اچھا نہیں, میں اس پہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں. فخر امام سینئر پارلیمنٹیرین, ایک دفعہ ان کو کہا گیا, کوئی الزام لگا, انہوں نے اپنی سیٹ سے ریزائن کر دیا. شہباز شریف صاحب دیکھیں ابھی ان کے کیسز جی آئی ٹی بنی, رپورٹ سب چلی گئی, اتنے بڑے آفس کے لیے کیا اور کوئی آدمی نہیں تھا؟ سر انہوں نے مان لیا نا کہ جب نون لیگ کے دور کے چیزیں آئیں گی تو اس وقت وہ پی
پی ٹی آئی کو موقع دیں گے، وہ پی ٹی آئی کو موقع دیں گے تو انہوں نے مان لیا۔ میں اور بات کر سنا میں اور بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں بندے میں خود بھی کوئی اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے۔ جب اپوزیشن نے یہ آفر کیا تھا اور حکومت نے کیوں مانا، کیوں سرنڈر کیا، اس پہ بڑا کرٹیسزم ہوا، صرف اس لیے کہ پارلیمنٹ کا نظام نہیں چل رہا تھا۔ ان کو کہا گیا یا صادق صاحب کو بنا دیں، کسی کو بنا دیں، بہرحال اس کے باوجود چونکہ وہ بن گئے بلاول صاحب کو بھی آفر کیا تھا، انہوں نے معذرت کی تھی۔ سیٹ کی عزت ہونی چاہیے، وہ ایک آئینی عہدہ ہے اور وہ چیئرمین پبلک اور کمیٹی ہیں، تو میرے خیال میں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے دونوں طرف سے، جہاں سے اور کمی کہیں سے بھی نہیں ہو رہی۔ تو بہت ٹھنڈا ماحول تھا، لیکن دسمبر ویسے تو ٹھنڈا ہے لیکن سیاسی طور پہ بہت گرم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں۔ اشفاق صاحب، سر بہت ساری چیزیں میں نے آپ سے 2-3 ایشوز پہ بات کرنی، لیکن پہلے تھوڑا سا چلتے چلتے اگر آج کے اس انسیڈنٹ پہ بات کر لیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سر سب سے سپریم کمیٹی سمجھی جاتی ہے، آپ کے خیال میں اس کو جو ہیڈ کر رہا ہو اس کے لیے تھوڑا سا سپیس، تھوڑا سا اس کے لیے رسپیکٹ ضروری نہیں ہے کہ سر اپوزیشن کے ساتھ حکومت کے دل میں بھی ہونی چاہیے؟ سر دیکھیں، میں سیاسی آدمی تو ہوں نہیں، اس لیے میں یہ پریس کانفرنس ان کا دیکھ رہا تھا صبح میں، مجھے اچھا نہیں لگا جس طریقے سے انہوں نے جرنلسٹوں کے سوالات کے جواب دیے تھے، یہ ایک زیب نہیں دیتا ہے۔ میں بھی ترجمان رہا ہوں اپنے وزارت خزانہ کا 11 سال، تو جب صحافی سوال کرتا ہے اس کا کام ہے وہ سخت ترین سوال بھی کرے گا وہ، لیکن ایک اچھا جواب دینے والا وہ ہوتا ہے وہ ذہن کو کول رکھتا ہے اور وہ ان سے الجھتا نہیں ہے۔ تو جب یہ جواب دے رہے تھے تو مجھے بہت ہی خراب لگ رہا تھا کہ کیا میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو اس طریقے سے جواب دیتا، ہرگز نہیں دیتا۔ تو اس کے بعد یہ دیکھا کہ آپ نے وہ تمام ہمارے جرنلسٹ جو کمیونٹی تھے وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے، یہ روکتے رہے، معذرت بھی کرتے رہے، لیکن وہ پریس کانفرنس ختم ہو گئی۔ تو یہ مجھے واقعی خراب لگا تھا، اور یہ میرے خیال میں لیک آف ٹریننگ ہے کہ، اور جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ابھی نئے آئے ہیں، انہیں اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ فیصل وارڈر صاحب بہت آتے رہے اس پہ، ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، اور ایک جواب دینے کا پریس کانفرنس میں ایک انداز ہوتا ہے، اور اس کی باقی ٹریننگ ہوتی ہے۔ میری ٹریننگ کی دی گئی تھی، مجھے باہر سے لوگ بلائے گئے تھے جنہوں نے مجھے ٹرین کیا تھا، 1 ہفتے کی ٹریننگ لی تھی۔ ڈاکٹر صاحب لیکن اوور آل سر پی ٹی آئی ہمیں بڑی اگریسو موڈ میں نظر آتی ہے نا، یہ ہمیں باقی وزراء میں بھی نظر آتا ہے، اور یہ شکایت اپوزیشن پچھلے چند ماہ سے تواتر کے ساتھ کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، سیاست میں ایک جو حکمران ہوتا ہے اور ایک اپوزیشن والے ہوتے ہیں، تو دونوں کا حکومت اپنی کارکردگی دکھانے میں لگی رہتی ہے جس کے لیے وہ مینڈیٹ لے کر آئی ہے، اپوزیشن جو ہے پھر ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ تو اپوزیشن بھی کسی نہ کسی چیز میں ان کو الجھا کے رکھتی ہے، تو وہ انہیں چاہیے کہ ان کے اس میں نہ آیا کریں، اتنا الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر اس دفعہ تو اپوزیشن ہی الجھی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سر میں نے آپ سے تھوڑا سا مومنٹ ڈیم پہ بات کرنی ہے، آپ ہی سے میں شروع کروں گی، ایک چھوٹا سا وقفہ مجھے لینے دیں۔ ڈیم کا بیسکلی ایشو تھا فیصل باوڑا صاحب سے، جس پہ سوال کیا گیا کہ کانٹریکٹ جس کمپنی کو دیا گیا ہے، عبدالرزاق داؤد صاحب اس سے لنک کرتے ہیں انڈائریکٹلی صحیح، کیا یہ واقعی مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے؟ اس پہ تھوڑا سا ان سے کامنٹ لیں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اشفاق حسن سے میں شروع کرنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، سر یہ جو محمد ڈیم کا ایشو ہے، اس پہ پریس کانفرنس میں آپ نے پورا جیسے واقعہ بھی کوٹ کیا، اصل مسئلہ سر جو تھا اس کا جواب فیصل باوڑا صاحب نے بھی نہیں دیا۔ سر جس کمپنی کو کانٹریکٹ دیا گیا، چائنیز کمپنی کے جوائنٹ وینچر کے ساتھ صحیح، وہ کمپنی لنک کرتی ہے داؤد صاحب کے ساتھ، جو کہ اس وقت مشیر کے طور پر خان صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ سر پی ٹی آئی اور پھر چیئرمین وابڈا دونوں کا سٹانس یہ کہ یہ ذاتی مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے، آپ کے خیال میں ایتھیکلی ایسا ہونا چاہیے سر یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ آج تو نہیں ہوا ہے، یہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے، یہ غالباً 2017 سے چل رہا تھا یہ کیس، تو اس لیے یہ فیصلہ آج نہیں ہوا ہے، یہ کافی دنوں سے چل رہا تھا، غالباً نومبر 2017 سے یہ چیزیں چل رہی تھیں، اس وقت یہ حکومت میں نہیں تھے۔ بہرحال ان کے طرف سے بھی، ڈسکان والوں کی طرف سے بھی، بلکہ رزاق داؤد صاحب کی طرف سے بھی اس کی کلیریفیکیشن تو آ گئی ہے کہ اب وہ اس کے چیئرمین نہیں ہیں، لیکن جو پرسپشن ہے کہ عام پبلک میں کلیریفیکیشن کے باوجود بھی پرسپشن یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ہیں تو وزیر، اگر فرض کر لیں کہ میں وزیر ہوں
آج میری کمپنی ہے، لیکن میں جب وزیر بنا تو میں نے استعفیٰ دے دیا اپنی جو بھی چیئرمین شپ وغیرہ سے، تو میرا بیٹا چلا رہا ہے یا میرا بھانجا چلا رہا ہے، لیکن مارکیٹ میں تو یہی لوگوں کو پتہ چلے گا ہوگا کہ یہ ان کی کمپنی ہے. بالکل. تو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ مارکیٹ میں پرسپشن یہی آئے گا، ناٹ ود اسٹینڈنگ کے کلیریفائی کر دیا جائے. جو کلیریفیکیشن ہے وہ ٹیکنیکلی صحیح ہو سکتا ہے، لیکن پرسپشن جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اب ان کو لوگ جو ہے استعمال کریں گے، بالکل کریں گے. اور تو یہ ایک عجیب سی چیز ہے کہ اب وہ کیا کرے. وہ کمپنی اب یا تو وزارت چھوڑ دیں اور کمپنی چلائیں. اگر کمپنی کو جب بھی ٹھیکہ ملے گا ان کا نام اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا، لیکن پرسپشن مارکیٹ میں یہی جائے گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب پوائنٹ سر آپ کا آ گیا. سر بسر صاحب، سر آخر وجہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی پچھلے ٹینیور میں جو پچھلے 5 سال کا رہا، بار بار نون لیگ کو یہی کہتی رہی کہ آپ اپنے وزراء سے جڑی کمپنیوں اور اداروں کو نوازنے کے بجائے آپ منصفانہ طریقے سے چلیں. لیکن اس مرتبہ جب اپنی دفعہ ایسا ہو رہا ہے تو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. ایون چیئرمین وابڈا بھی اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. خان صاحب کا تو مسلسل یہ سٹانس رہا ہے اور اب بھی ہے، اور ان کی جو آپ سلاٹ سے نکال لیں وہ بھی موجود ہیں. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اگر آپ ڈاکٹر صاحب کی بات بھی سنیے، اور میں نے رزاق داؤد صاحب کا بھی سٹانس سنا ہے. نومبر 2017 نہ اس وقت گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، ایک میمن ڈیم کا ہوتا ہے، کانٹریکٹ جاتا ہے، اور وہ ڈیسکون جو ہے اٹ از ون آف دی ویل ریپیوٹیڈ کمپنیز ان پاکستان. اچھا وہ میرٹ پہ ملتا ہے، اور ظاہر ہے اس وقت تو چلے اب ذہن میں لوگوں کیا آ رہا ہے کہ شاید یہ فیور کیا گیا ہے اور پتہ نہیں خان صاحب کی حکومت میں دے دیا گیا ہے، جب یہ حکومت ہماری نہیں ہے اور اس وقت وہ وزیر بھی نہیں ہے. سر وہ دیا تو ابھی گیا ہے نا، ابھی نہیں دیا گیا. یہی چیز تو کلیریفائی کرنے والی ہے جو رزاق داؤد صاحب بھی کر گئے اور چیئرمین واپڈا نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت سارا اس کا پروسیجر کمپلیٹ ہوا، کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کو ڈیسکان کو اس کا ٹینڈر مل گیا، اور انہوں نے آتے ہی بطور چیئرمین ریزائن کر دیا ڈیسکان کی کمپنی سے. تو اس کے انہوں نے مشیر بننے سے پہلے ریزائن کیا تھا، اس سے پہلے تک وہ اپنی کمپنی کو تو میں کہہ رہا ہوں جب وہ مشیر بنے، وزیر ظاہر ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہے، انہوں نے ریزائن کر دیا. اور پھر یہ نومبر 2017 کی ڈیٹ میں نہیں بتا رہا، یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی اس وقت ظاہر ہے کنسلٹیشن میں موجود تھے. تو میرا خیال یہ کہتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا شک کا فائدہ دینا چاہیے ان کو جو اس کرٹیسزم آ رہا ہے. یہ فائدے آپ نے نہ پی ٹی کو دیے کبھی نہ میں یہ بات نہیں کہہ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس میں کوئی فیور لی نہیں ہے. جب کسی اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، عمل دخل نہیں ہے، پہلے یہ سارا کچھ ہوا، اس کی بڈنگ ہوئی، ٹینڈر ہوا، اخبار میں چلا گیا، تمام کمپنیوں کمپٹیشن میں دیا، انہوں نے اس کا ٹینڈر اٹھا لیا. اب اس کو میرا خیال میں ایکسپلائٹ اس لیے کیا جا رہا ہے، ظاہر سیاست ہے، سیاست میں ایکسپلائٹ کریں گے. رزاق صاحب نے سر خود بھی کنٹروورشل سٹیٹمنٹس دیے تھے. سی پیک کا آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میری بات کا مطلب کچھ اور تھا. لیکن انہوں نے کچھ مسائل وہاں پر پیدا کیے تھے. کنڈی صاحب سر کیا واقعی اتنا ایج دینا چاہیے کہ نومبر 2017 کا کانٹریکٹ ہو، لیکن رزاق صاحب ایک ہی گھر میں بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو پتا ہوگا، یہ انڈرسٹینڈنگ تو ہوگی کہ یہ کمپنی ڈیل کرنے جا رہی ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رزاق داؤد صاحب نے جو ہے وہ جو یہ بات یہ کر رہے ہیں بالکل غلط ہو رہی ہے. پہلے تو آپ نے بتایا کہ سی پیک کا اس نے اسٹیٹمنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ 1 سال کے لیے پینڈنگ کر دیں ان منصوبوں کو، ریویو کریں سی پیک کے. پھر رزاق داؤد صاحب جو ہے پرائم منسٹر جب چائنا گئے، ان کو جس کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر اس کمپنی کے آفس لے گئے بریفنگ کے لیے، ٹھیک ہے. اس وقت ٹینڈر نہیں ہوئے تھے، ٹینڈر کھلے ہیں 31 دسمبر 2018، یہ ابھی، ٹھیک ہے. پیپر رول یہ کہتا ہے کہ آپ اگر بڑا ٹینڈر کر رہے ہیں، بڑا پروجیکٹ ہے، تو آپ کے پاس اگر کمپنیز نہیں آتی ہیں تو آپ نے 3 دفعہ بڈ میں جانا ہے، ٹھیک ہے. پیپر آپ بتائیں کتنی دفعہ بڈ میں گئے ہیں؟ نہیں گئے ہیں. ایف ڈبلیو جو کہ پاکستان میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کر رہی ہے، اسے ریجیکٹ کر کے یہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے. اب یہ سوال ہے کہ وہ کیوں ٹیکنیکل ریجیکٹ ہوئی ہے، کوسچن مارک تو یہ ہے. اور دوسری جگہ اس بیلٹ پہ زیادہ تر ایف ڈبلیو وہی کام کرتی ہے. دوسری جگہ کورم تنگی پہ ڈیسکون اور ایف ڈبلیو، میں آپ کا لوں گی سے آگے، ڈیسکون اور ایف ڈبلیو اکٹھے کام کر رہی ہے اور بڑے بڑے پروجیکٹ ایف ڈبلیو کو ملے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال ہم کر رہے ہیں کہ ایف ڈبلیو کیوں ریجیکٹ ہوئی ہے، اور آپ نے 3 دفعہ یہ کیوں نہیں کیے؟ آپ نے ایک ہی دفعہ میں آپ نے وہ بھی نیگوسیشن بھی نہیں کیے اور آپ چلے گئے بیڈ میں. تو یہ سوال اٹھتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ وہ جو ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی ہے، اور پھر دیکھیں یہ چیزیں کوشچن مارک ہے. اس کے بعد ایک کمپنی ہے SMEC انٹرنیشنل کنسلٹنسی فرم، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اپلائی کیا ہے کنسلٹنسی کے لیے. ان کو جو ہے ان کے جو 20 مہینے گزر کے انہوں نے کہا جی ٹائم لیپس ہو گیا، آپ گئے، ہم تو انٹرنیشنل کنسلٹنٹ نہیں رکھ رہے ہیں، ہم تو لوکل کنسلٹنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ کنسلٹنٹ رکھتے ہیں، پھر آپ ٹینڈر کرتے ہیں. اب وہ کنسلٹنٹ کی ٹینڈر جو ہے وہ 24 جنوری کو انہیں
اس کے بعد انہیں لینڈ ایکوزیشن ابھی تک ہوئی نہیں ہے. تو پروٹیسٹ ان کی آج تک مومن کے لوگوں کی چل رہی ہے کہ ان کو لینڈ الوکیٹ نہیں کی گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پیپر رول کو بھی فالو نہیں کیا ہے, آپ سنگل بیڈنگ میں بھی چلے گئے ہیں, آپ نے ایک بندے کو نیگوشیشن بھی نہیں کیا اور آپ چلے گئے اس کے آپ جیو کر رہے. اب مطلب آپ نے اگر یہ کسی اور کی حکومت ہوتی تو اب آپ دیکھتے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے, کیوں یہ ان کی کمپنی ہے اور ساتھ بہت کچھ کر رہے ہوتے. ساتھ جو ہے نا ابھی مجھے آج ہی پتہ چلا ہے کہ وہ ان کے ایک اور بھائی پہ جو مہربانی ہوگی حسین داؤد صاحب پہ ایل این جی کے حوالے سے, ایل این جی کی ڈرلنگ کے ٹیکر بھی ان کو مل گیا عربین سی میں جا کے. تو مطلب ہے کہ یہ اس کی بیڈنگ کو کس طرح جسٹیفائی کریں, وہ تو بیڈنگ آتا ہے, لیکن میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, دیکھیں چیئرمین وابلہ جو ہے وہ نمائندہ نہیں ہے کوئی رضا داؤد صاحب کے, وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اسٹیٹمنٹ دے کے, وہ اس کے نہیں تھے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب آپ نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے, آپ نے حضرت عمر فاروق کی مثالیں دی, حضرت عمر کی مثالیں دیتے تھے, مدینہ کی ریاست بنا رہے تھے, تو کیا پیپر رول یہ نہیں کہتا کہ آپ 3 دفعہ بیڈ میں جائیں گے, آپ 3 دفعہ بیڈ میں. ریاست مدینہ میں سوال ہوتا تھا کپڑوں کے اوپر کہ یہ زیادہ کپڑا کہاں سے آیا, کنفیوژن دور ہو جائے گا. ایف ڈبلیو کے کسی آپ نمائندے کو لے لیں جو بیڈنگ میں گئے تھے, میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, آج میں کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا, باقاعدہ انہوں نے کمپٹیشن میں یہ ون کیا ہے. آپ ایف ڈبلیو کے پاس چلے جائیں, یہ میرے فیصل بھائی کہہ رہے ہیں ان کے پاس ایک الگ انفارمیشن ہوگی, میرے ظاہر انفارمیشن الگ الگ ہو سکتی ہے. باقاعدہ اس میں پیپرا رول کو فالو کیا گیا ہے, 3 دفعہ ہوئے ہیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ یہ کنفیوژن آ رہا ہے, آپ اس کو اپنی طور پہ ویریفائی کر لیں, میں ویریفائی کر رہا ہوں کہ اس میں باقاعدہ پیپرا رولز کو فالو کیا گیا ہے. اس وقت جب یہ ہوا تھا اس وقت تحریک انصاف دور لیکن ویسے ایک بڑا دن ہے نا, ایل این جی کا کانٹریکٹ بھی ان کی فیملی کو چلا گیا, یہ بھی چلا گیا, یہ ایک اچھی بات ہوئی. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایل این جی والا تو ابھی کنڈی صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا ہے, ابھی تک تو میرے بھی نالج میں نہیں ہے, پتہ نہیں آپ کے بھی نالج میں ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے. میرا خیال یہ کہتا ہے کہ اس کو ہم جب تک ویریفائی نہیں ہوتا اس کو ہم بات نہ کریں, لیکن یہ جو بات ہے یہ میں کنفرمیشن سے کہتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ پی ٹی اے کی حکومت کا اور نہ داؤد صاحب. چلیں اچھا, لیکن شاہ صاحب سر اصل مسئلہ صرف یہی ڈیبیٹیبل نہیں ہے, اس سے پہلے جو مومن کے لوگ وہاں مقامی ہیں وہ پچھلے 2 ماہ سے احتجاج کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے اس کی انوگریشن ہونی تھی, اس لیے نہیں ہو سکی کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم وہاں پر آ کر دھرنا دیں گے. خود چیف جسٹس کو سر کہنا پڑا کہ اگر آپ ان کو زمین الاٹ نہیں کریں گے تو میں خود بھی اس دھرنے میں جاؤں گا. سر کیا جو ضروری چیزیں ہیں وہ کمپلیٹ کر کے اس ڈیم کے اوپر کام شروع کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں جی, بنیادی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ آپ ڈیم بناتے ہیں اس سے پہلے وہاں کے مقامی لوگ جو کہ متاثر ہوتے ہیں یا زمینوں کے ان کی جو لوگ لٹیگیشن میں جاتے ہیں, آپ ایک ریٹ مقرر کرتے ہیں, لوگ پھر عدالتوں میں جاتے ہیں اور جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتے آپ آگے نہیں جاتے. یہاں پہ جو مومن کے لوگ ہیں وہ کسی طور بھی ان کو مطمئن نہیں کیا گیا. اب اگر وہ لوگ مطمئن نہیں ہیں, اور دوسری بات جو کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی ساری ایک اس کا دیکھیں کہ اس سے پہلے عبدالرزاق داؤد صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جتنے کانٹریکٹ ہوئے ہیں سی پیک کے ہم ان کو ریویو کریں گے. سر اس کے بعد آرمی چیف کو چین جانا پڑا تھا اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے, وہ اتنا بھاری پڑا تھا سٹیٹمنٹ. سر ایگزیکٹلی اس پہ ایک ری ایکشن آیا, ایک وہ ملک جو یہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہاں سے اس پہ ری ایکشن آیا. لیکن اگر آپ اس ساری کہانی کی اب دیکھیں کہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت, پھر معاملات سیٹل نہیں ہوئے, ٹینڈر کا جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ نہیں ہوا, جیسے یا اگر یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے تو ہم 3 ٹائمز اس پہ کر سکتے ہیں کم از کم سیٹسفائی کرنے کے لیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ایک پوزیشن ہے اس وقت داؤد صاحب کی. اچھا, پھر پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے, اقربا پروری, آپ اپنی پوزیشن سے ناجائز فائدہ اٹھانا, کرپشن کا خاتمہ, یہی سلوگن ہے نا جی جس پہ لوگوں نے ووٹ دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے تو فائدہ نہیں اٹھایا, انہوں نے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. میں گزارش کر رہا ہوں, ہم مان لیتے ہیں بسرا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ٹھیک ہوئی ہے, لیکن کیا یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا جو دعویٰ ہے, جو سلوگن تھا, کیا اس سے یہ فیصلہ متصادم نہیں ہے؟ خالد صاحب کی طرف سے اس پہ کوئی ٹیک نہیں آیا, یہ چیز آپ ایٹ اے ٹائم ایک یہ کانٹریکٹ, اور دوسرا جس طرح کنڈی صاحب نے بتایا ایل این جی کے حوالے سے, ایل این جی کا جو ٹھیکہ ہے وہ اسی وقت میں انہی کو مل رہا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں نیا سال اچھا ثابت ہوا نا, مجھے بریک ایک لینی ہے. ابھی تو ابتدائے عشق ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. حکومت کا آگے دیکھیے آپ کا پی ٹی آئی حکومت کا پہلا پروجیکٹ اور پہلے یو ایس کینڈل کی نظر, پہلا کامیاب تجربہ ہم کہہ سکتے ہیں. پی ٹی آئی حکومت کا پہلا کامیاب تجربہ. سال کا آغاز بہت اچھا ہوا ہے. پاکستان کی حکومت ہے جس میں میں نے اوپر سے لے کے نیچے تک ایک یہ میسیج دیکھا ہے, خواہ وہ وزراء ہوں, خواہ کتنی بھی کوئی پوزیشن پہ بیٹھا ہو, بیوروکریٹس ہوں, جن کے دل میں پہلی دفعہ خوف آیا ہے کہ جس نے کرپشن کی, جس نے 2 نمبری کی, جس نے مارا ماری کی, وہ پکڑا جائے گا. یہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایس ایچ او پٹواری تک میسج گیا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ کوئی جان بوجھ کے ہوا ہے یا دیا گیا, میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس ٹینڈر میں یا اس کانٹریکٹ میں کوئی ارریگولیرٹی نہیں ہوئی, کسی کو فیور نہیں کیا گیا, یہ میرٹ پہ ہوا ہے اور اس حکومت سے. اچھا, میرٹ کی آپ نے بات کی ہے, میں ایک مختصر وقفہ لے لوں, اس کے بعد جب نے یہ ڈیبیٹ کی کہ کانٹریکٹس کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے, وہیں کچھ روز پہلے ایک جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی تھی اور اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیا گیا کیونکہ اس کے جو مندرجات تھے وہ پبلک ہو گئے, خود جرنلسٹوں کے پاس اور واٹس ایپ گروپس کے اندر شیئر ہوتے رہے. اس جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد جو ای سی ایل میں 172 لوگوں کے نام ڈالے گئے تھے, اس پہ چیف جسٹس کے ریمارکس آنے کے باوجود بھی فیصلہ نہیں ہو سکا اور وہ نام ابھی بھی ای سی ایل میں موجود ہیں. کیا یہ بھی ایک مسئلہ بن سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ای سی ایل میں جو 172 نام تھے ان کو نکالنے سے پہلے ایک ریویو کمیٹی یہ غور کرے گی اور انڈیویجولی ان 172 افراد کو دیکھے گی کہ کس کا نام ڈیزرو کرتا ہے لسٹ کا حصہ بننے میں اور کس کا نہیں کرتا. کنڈی صاحب, سر میں آپ سے شروع کرتی ہوں. سر, یہ بیسکلی اتنا کرٹیکلی دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کا نام چاہ رہے ہیں وہ لوگ کہ رکھا جائے لسٹ میں ان اینی کیس. دیکھیں, پہلے کابینہ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ 172 نام انہوں نے لسٹ میں ڈالے اور پھر چیف جسٹس صاحب کی اپنی ایک پچھلی ہیئرنگ میں ایک انہوں نے اپنی ورڈکٹ دیا, ایک انہوں نے کمنٹس دیے جس پہ دوبارہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کو ریویو کریں. اور آج کابینہ کی دوبارہ میٹنگ اور اس نے کہا دوبارہ اس کو جو ہے 1 to 1 مطلب ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کرنے کے لیے انہوں نے کر دیا. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیوں اس طریقے سے جو ہے, اگر پھر دوبارہ وہی بات آگے اگر مدینہ کی ریاست ہے تو پھر جن کے اوپر بھی کیسز ہیں اور جن کی انکوائریز چل رہے ہیں سب کا نام ہونا چاہیے, چاہے وہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. لیکن زلفی صاحب کا تھا نا, انہوں نے اپنے لیے فائٹ کیا, کورٹ تک گئے, اس کے بعد نام نکلوایا. نہیں, میرا ایک اور ہے, آپ نے نام لے لیا, چلو زلفی صاحب کا نام تھا, عمرے پہ جا رہے تھے, اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے تھے, لیکن زلفی بخاری کے لیے کال پہ نکلا تھا نا. نہیں تو اس وقت کیبنٹ کدھر تھی؟ اس وقت کے انٹیریئر منسٹر نے نام اس لیے نکالا کہ آج وہ پی ایس پی ایم بن گئے, ٹھیک ہے نا, آج وہ پی ایس پی ایم ہے, وہی انٹیریئر منسٹر صاحب, ٹھیک. تو زلفی بخاری کے لیے فون کال اور باقی لوگ کابینہ کی میٹنگ. اس لیے اگر پھر نام ڈالنے تو پھر پرائم منسٹر صاحب بھی ہیلی کاپٹر کیس میں ہیں, کے پی کے چیف منسٹر بھی ہیں, کے پی کے وزراء بھی ہیں, فیڈرل وزیر بھی ہے. سنگھ کا جو نام ہے وہ تو خود چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ ان کو تو ٹریول کرنا پڑے گا ان اینی کیس. ٹھیک ہے, پھر آپ کے فیڈرل وزراء بھی ہیں جن کے خلاف بھی انکوائری شروع ہے, پھر سب کے نام آپ ڈال دیں, پھر ہم کہیں گے واقعی آپ نے بہت اچھا انصاف کیا ہے. اچھا, پھر آپ نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا نام اور فلیال تاربوز صاحب کا نام ڈالا, وہ تو آلریڈی ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ کورٹس کے پاس موجود تھے چند مہینوں سے, تو پاسپورٹ کے بغیر آپ ٹریول کدھر کر سکتے ہیں. لیکن خیر ہے, اپنی تسکین کے لیے, دل کی تسکین کے لیے انہوں نے ڈال دی ہے, اچھی بات ہے. کورٹس میں ہمارے جو ہے وکلاء, لیکن آپ کے خیال میں ان سب کے نام ہونے چاہیے جن کے خلاف نیب کیس, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیب جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی صحیح کر رہا ہے, اکراس دی بورڈ کر رہا ہے, وکٹمائزیشن نہیں کر رہا ہے, پھر تو ہوتا. لیکن آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وکٹمائزیشن ہے نیب کی اور کچھ نہیں ہے. لیکن چیئرمین نیب نے کل یہ کہا کہ ہم سب کا احتساب کریں گے, چاہے وہ کسی بھی کیا چیئرمین نیب اپوزیشن کے ایم این ایز کو اسی طرح دعوت دیں گے اور چائے بسکٹ کھلائیں گے جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں نے جمعہ بازار بنائے ہوئے ہیں؟ یہ سوال تو کرنا چاہیے نا اپوزیشن. میں کر رہا ہوں, ابھی کر رہا ہوں. کیا نیب کے چیئرمین ہمارے ایم این ایز کو بلائیں گے, ان کو چائے بسکٹ کھلائیں گے جس طرح وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو بلاتے ہیں, اور وہ جا کے فائل بھی پڑھاتے ہیں کہ فلاں بندے کی. کہتا ہوں کنڈی صاحب ٹائم لیں, چیئرمین نیب سے ضرور ٹائم ملے گا. میں کیوں ٹائم لوں؟ پہلی بات دیکھیں, نہیں آپ ایم این ایز کو بلاتے ہیں, پھر وہ ایم این ایز بتاتے ہیں کہ فلانے کی فائل آ رہی ہے اور فلانا اندر ہونے جا رہا ہے. ان کا منسٹر جے ٹی کی رپورٹ آ گئی, آپ کو صلاح الدین کا چراغ ہے کہ آپ نے فوراً جے ٹی کی رپورٹ میں جو بھی چیزیں تھی آپ نے فوراً میڈیا میں لیک آؤٹ کر دی. یہ چیز افسر آف پاکستان نے بھی کہی کہ یہ مندرجات کیوں لیک کیے گئے ود ان سیکنڈز. پھر آپ کا جو ہے وہ ایم او ایس شہزاد اکبر بیٹھا ہوگا ڈی جی ایف آئی اے کے آفس میں اور ان کو ڈکٹیٹ کرے گا, تو پھر تو اس پہ سوال تو اٹھیں گے. سر کچھ چیزیں کنٹروورشل پی ٹی آئی نے خود بنائی ہے نا سر. یہ حکومت وقت نے نام نہیں ڈالا, جی آئی ٹی بنی, جی آئی ٹی نے ریکمنڈیشنز دیں,
कि उनके इन सब के नाम ईसीएल पे डाले जाएं। सर उससे प्रोएक्टिवली कैसे हुकूमत ने अमल कर लिया सर? सुन लेना, सुन लेना। जीआईटी में तमाम एजेंसीज के नुमाइंदे हैं, उनकी रिकमेंडेशन पे हुकूमत नाम डालती है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा कि जीआईटी की रिपोर्ट लीक हुई। अब देखिए कि चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया, शहरयार अफरीदी साहब वहां पेश हुए, उन्होंने इसके ऊपर माजरत की, और मैं समझता हूँ ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। लेकिन नाम फिर भी नहीं निकाले सर। मैं बताता हूँ ना, नहीं उन्होंने ये कोर्ट के हुक्म पर पूरा अमल होगा ये मैं आपको इंश्योर करता हूं। उन्होंने किया क्या है, आज बाकायदा उसी ऑर्डर के ताबे फौरी तौर पर पीएम साहब ने मीटिंग कॉल की, कॉल करने के बाद वहां पे पूरी अपनी काबीना के सामने मामला रखा, वहां पे कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी है। अब वो नाम इस तरह तो नहीं, कमेटी क्या करेगी, वो जीआईटी रिपोर्ट जो आई है उसकी बुनियाद पर देखेगी किसके जो नाम सीएम साहब का, और मैं ज़्यादा तौर पे समझता हूं चीफ जस्टिस की रिमार्क्स थे कि इस रिपोर्ट की तौसीक अभी नहीं की गई कोर्ट की तरफ से, ये तो एक कोर्ट रिपोर्ट थी जिसका रिकमेंडेशन। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो जीआईटी की रिकमेंडेशन पे नाम डाला है, नहीं डाला इन्होंने। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि सीएम जो एक सूबे का हेड है, बाकी उसका नाम नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब वो उसको मुलाजा करके उसके बाद नाम निकल जाएगा। अब दो बातें, अब इससे आप कह रहे निकल जाएगा, मेरा देखिए जब कोर्ट ने कह दिया है, कोर्ट ने कह दिया तो डेफिनेटली निकल जाएगा। हमारी हुकूमत जो है इस वक्त जो इदारे हैं, मैं समझता हूं जितना रिदम जितना उसमें एक पेज पर है शायद तारीख में कभी नहीं थे। दूसरी बात ना, आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब को ईसीएल पे नहीं डाला गया था तो प्राइम मिनिस्टर के जहाज ने उनको मुशर्रफ साहब का नाम सर निकाल दिया गया। दो मिसालें हमारे पास आगे चलें। दूसरा नाम सलमान शहबाज, जो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं, उनको बुलाया नैब ने, वो रातों रात पतली गली से निकल गए। सर हमजा साहब अभी अंडर इंक्वायरी है, इनिशियल स्टेज पे उनको जहाज से उतार लिया। हमजा शहबाज नहीं, होता क्या है, एक नैब का मैं खुद भी वकील हूं, नैब में अगर आप कॉपरेट कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, तो आपको हमजा शहबाज ने बाकायदा कहा गया, ख्वाजा साद रफीक और हमजा शहबाज बाकायदा थ्रेट कर रहे थे अफसरान को कि आपने अगर हमारे खिलाफ एविडेंस दी तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। पीटीआई की जो लोग अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो आपके ख्याल में थ्रेट नहीं कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, कोई भी हो, शौकत बसरा हो, मैं शो में बैठा हुआ हूँ, पहली बात इखलास वो जिसने लूटा है ना उसको लगाएं डी चौक पे। अगर चाइना में हो सकता है, टर्की में हो सकता है, सऊदीया में हो सकता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? इसलिए एक बात आप ज़हननशीं कर लें, गलती हो सकती है, नियत पे शक ना करें, कोई जानबूझ के विक्टिमाइज करने वाली बात नहीं है। और मैं कुंडी साहब को ऑन एयर कह रहा हूँ कि नैब चेयरमैन ने पिछले दिनों जब ये इनका गिला गया, नैब चेयरमैन का बाकायदा एक हैंड आउट आया था कि मैं तमाम अपोजिशन के लोगों को मिलूंगा, अगर किसी के ग्रीवियंस है तो मुझे आके बताएं। सर वो मुलाकात ड्यू थी, अपोजिशन ने उसके लिए वक्त भेजना था, लेकिन वो मुलाकात मेरा ख्याल हो नहीं सकी। शाह साहब, सर ये जो खाकान अब्बासी साहब वो कह रहे हैं नियत पे शक ना करें, शायद खाकान अब्बासी साहब की अब इन्वेस्टिगेशन नैब स्टार्ट कर रहा है, उनको भी सर नियत पे शक नहीं करना चाहिए? पिक एंड चूज ये जो सिलेक्ट करके लोगों को पॉइंट आउट करके नैब अब अंडर इन्वेस्टिगेशन ला रहा है। देखें जी, मुझे तो इनकी नियत पे शक बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर। उसकी वजह ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि मेरा दिल चाहता है कि फरमाया था आपने, अच्छा से इस्तेमाल किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं बिल्कुल, तो मैं वोडा साहब की तरह गुस्ताखी नहीं कर सकता। तो उन्होंने फरमाया था कि मेरा जी चाहता है कि 200 बंदे जो हैं उन्होंने कहा था मेरे अंडर हो तो मैं 50 लोगों को अंदर कर दूं। 50 पाकिस्तान का वैसे इलाज यही है। अच्छा, करप्शन तो 50 तो बहुत कम हुए सर। नहीं, जिस जिसने लूटा है 50 हो 50,000 हो तो 50,000 हो सकते हैं। अच्छी बात है, लेकिन अगर सही इंसाफ हुआ तो फिर मसला बहुत खराब हो जाएगा। यही है कि मुखालिफिन को भी नाम आता है को पकड़ा जाना चाहिए, मुखालिफिन को वो अंदर करें, पहले अंदर करें, बाद में वो शुरुआत कहां से करें? नून लीग से करें या पीपल्स पार्टी या पीटीआई से? नून लीग से तो शुरुआत क्या, अभी तो इख्तिताम पे जा रहे हैं। देखिए ना, नवाज शरीफ जेल में है, शहबाज शरीफ जेल में, हमजा को सर 31 दिसंबर की डेडलाइन थी जरदारी साहब के हवाले से। अच्छा, तो बाकी जरदारी साहब जो हैं वो सिंध में तशरीफ रखते हैं। देखिए, मैं कुछ चीज़ों को हमें दूसरे तनाजर में भी देखना होगा, जिस पे मैं बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन इस मुल्क को देखिए बैक वक्त हमें इस मुल्क को भी चलाना है, हमारी जो इर्द गिर्द की डेवलपमेंट से उसको भी हमें सामने रखना चाहिए। और बिल्कुल ये जो एहतिसाब है, बिल्कुल एहतिसाब पे कोई कंप्रोमाइज ना हो, लेकिन बराबर होना चाहिए। असल शिकायत ये बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें सबके साथ एक ज्यादती हो रही है। देखिए, नैब चेयरमैन किसका लगाया हुआ है, किसके अंडर है, इस तरह इंप्रेशन दिया जा रहा है। हमने जब लगाया था हमारी हिस्ट्री देखे ना, ज़ियाउल हक को किसने लगाया? प्रोग्राम में इंप्रेशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। सर मुशर्रफ साहब को किसने लगाया? नवाज शरीफ ने।
پروگرام میں امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان یا وزیر اعظم جو ہے وہ احتساب کر رہے ہیں. بھائی ایک نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اگر آپ کو شکایات ہے چیف جسٹس صاحب وہ اس لیے ہے کہ جب آپ کا وزیر آئے گا, آپ کا MNA آئے گا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں اتنے بجے فلاں بندہ پکڑا جائے گا, تو وہ کیا ان کے پاس اب وہ سارے ہم مانتے ہیں کہ آپ خوابوں پہ حکومت چلاتے ہیں, خواب دیکھتے رہتے ہیں, لیکن سارے تو خواب نہیں دیکھتے. خواب پہ سر آپ نے بڑی اچھی بات کی, قائرہ صاحب نے کہا کہ ہم چاہیں تو گورنمنٹ کو گرا سکتے ہیں لیکن ہم گرانا نہیں چاہتے. سر لوگ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کر نہیں سکتی ہے. بسم اللہ جی آیا میں وہی پوچھ رہی ہوں, ایک ہفتہ کیوں کال گرائیں, ایک منٹ آئینی طریقہ موجود ہے, کیسے کر لیں گے سر پیپلز پارٹی والے؟ دیکھیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم 80s کی دہائی میں چلے جائیں پالیٹکس کی. انہوں نے بسم اللہ کیا کہ ہم سندھ حکومت کو گرا رہے ہیں, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس وہ ہے, مس ایڈونچر ثابت ہوا نا سر وہ. تو اگر وہ اس پالیٹکس میں جائیں گے تو نہیں, پیپل کیسے کرے گی سر, میرا کوشچن یہ ہے. 6 بندوں پہ ان کی حکومت کھڑی نیشنل اسمبلی میں, یہ بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں پنجاب میں, یہ بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں بلوچستان میں. یہ سر پی پی کیسے کرے گی, ٹائم تھوڑا سا کم ہے. آپ نے کہا گورنمنٹ میں نے 4 دن پہلے کہہ دیا تھا اور میں آج آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اجازت دیں, ہفتے کے اندر میں نے حکومت نہ گرائی پی ٹی آئی کی تو میں سیاست چھوڑ دوں. 1 منٹ اب دے دیں مجھے. جب ان کے جب ان سے لوگ تنگ تھے MPs کے پی کے آخری سال میں, تو ہم نے وہاں پر 2 سینٹرز بنائے, ہمیں لوگوں نے سینٹ کا ووٹ دیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ کر دیا, وہ 20 بندے انہوں نے نکال دیے, اب ان کو ادھر 40 نکالنے پڑیں گے. اچھا ٹائم, میں کنڈی صاحب کو بھی آن ایئر آفر کر رہا ہوں, کنڈی صاحب کو میں آن ایئر آفر کر رہا ہوں. مجھے بتائیے, ہم سیاست کرتے ہیں وزیر بننے کے لیے, وزیر بننے ہر کوئی کرتا ہے نا, کوئی ان نے کس نے روکا ان کو؟ یہ ہفتے کے بجائے کل کریں اور آئینی طریقہ کریں. نہیں, اس سسٹم کہیں نہیں جاتا. یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں, کہیں نہیں جاتا. سنا میری مجھے بتائیے, ایک منٹ, اس سسٹم کہیں نہیں جاتا. آئین کے اندر طریقہ کار موجود ہے, اگر ان کے پاس نمبر موجود ہے تو یہ گرا دیں. اگر ہمارے پاس نمبر چاہتی ہے کہ گورنمنٹ چلے, نہیں, میں بتاتا ہوں, اپوزیشن یہ چاہتی ہے اسیہ تھوڑا رکھیے, یا ان سے ہم بیٹھیں گے بات چھوڑیں جی, جمہوریت چلتی رہنی چاہیے, اسمبلیاں چلتی رہنی چاہیے. آئین یہ کہہ رہا ہے, سنیں, آئین یہ کہہ رہا ہے آپ کو 50% آف دی ممبر چاہیے, آپ نے کہا 20, آپ کو وہاں پر چاہیے 50. کہہ رہا آئین کے اندر سندھ میں 49 چاہیے تھے, سندھ بھی نہیں. سر میری ایک بات جی سر, جو دوستوں نے کچھ باتیں کی ہوں گی, آئین کے اندر جو طریقہ کار موجود ہے اس کے تابع خواہ ہم وزیر اعلیٰ کو ہٹائیں یا یہ وزیر اعظم کو ہٹائیں. سچ بسم اللہ. لاسٹ منٹ میں گزارش سر, یہ کیا پی پی کو بھی یہ دعویٰ کرنا چاہیے سر؟ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے حکومتوں کو گرانے اور بچانے کی باتیں چھوڑیں. وہ لوگ جو آپ بھوکوں مر رہے ہیں, جو ڈالر آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے, آپ کی بے روزگاری جو ہے وہ غریب کو کھا رہی ہے, نوچ رہی ہے, اس پہ توجہ دیں, اپنی گورننس کو ٹھیک کریں. آپ کی اکانومی آپ کے ہاتھ میں نہیں رہی, اور آپ جا رہے ہیں کہ جناب سندھ کو فتح کرنے جا رہے ہیں. آپ خدا کے لیے یہ وقت نہیں ہے. اس وقت حکومت جو ہے وہ نہیں چاہ رہی کہ ہمیں سپورٹ ملے, لیکن یہاں اپوزیشن, یہ بھی تاریخ کا ایک انوکھا وہ ہے اپوزیشن کہتی ہے کہ بھئی ملک کو چلاؤ, اس کے اکانومی کو ٹھیک کرو. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم نے لڑنا ہے, ہم نے پہلے لڑنا ہے. تو آپ پہلے لڑائی کریں گے. وہ پشتوں میں یہ بڑی وہ کسی نے کہا نا جی کہ ایک ہاتھ میں چونی رکھی تھی, تو اس نے کہا یہ لیتے ہو یا یہ, داخلے کدا. تو اس نے کہا وہ فیصلہ نہیں کر رہے تھے, تو اس نے کہا اس پر پیشہ راشی نہ بدائی نہ بدا, آئے گا تو نہ یہ رہے گا نہ وہ اس سسٹم کو چلائیں. یہ دونوں اگر ان کے بس میں ہو ہماری حکومت گرانا, یہ دن نہ چڑھنے دے. چلو یہ ایک نئی بات ہے, بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.